السلام علیکم دوستو، میں ہوں حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی وائس چینل۔ میں اپنے مخصوص دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا اور ان سے گپ شپ چل رہی تھی کہ میرے بہت اچھے دوست کی کال آ گئی تھی۔ موبائل فون کی رنگ بجی تو میں نے نمبر دیکھ کے بغیر ہی کال اٹینڈ کر لی۔ آگے سے طیب کی آواز آئی، السلام علیکم جناب۔ میں نے کہا وعلیکم السلام جناب محترم، صبح سے کدھر غائب ہو؟ میں نے بڑے بے تکلفانہ انداز سے پوچھا، یار میں صبح گاؤں آ گیا تھا، تم کیا کر رہے ہو؟ طیب نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، جناب آپ کا ہی ذکر خیر ہو رہا تھا اور ابھی عرفان صاحب آپ کا پوچھ رہے تھے کہ طیب نہیں آیا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے خیال سے طیب آج اپنے گاؤں گیا ہوگا اور اس نے کہا جانا ہے۔ میں نے طیب کو جواب دیا، اچھا تو آپ سب مجھے یاد کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے میری تو عمر بڑھ گئی نا پھر۔ تو علی تم ایسا کرو کہ فوراً مجھے لینے آ جاؤ بائک پر۔ طیب نے یہ الفاظ کیا کہے مجھ پر جیسے بم ہی گرا دیا۔ بھائی پاگل ہو گئے ہو؟ رات کے 11 کا ٹائم ہے اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ بائک پر جناب کو لینے آ جاؤں، اور بھائی شہر سے باہر ہیں اور رات کے اس وقت کو لے آؤں؟ میرا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ یار تم آ جاؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ قریب ہی تو میرا گاؤں ہے، پچھلی دفعہ آپ ہی تو چھوڑ کر گئے تھے۔ طیب اپنی بات پر بزد تھا۔ میں نے کڑوا گھونٹ اندر نکلا اور اس کو ہاں کہہ دیا اور دوستوں سے کہا کہ میں طیب کو لے کر آتا ہوں۔ دوست سب حیران ہو گئے، پھر اتنی رات کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا اللہ مالک ہے، اب ایک دوست ضد کر ہی گیا ہے تو جانا تو پڑے گا ہی نا، میں نے بیچارگی سے کہا، اور بائک نکالی اور کک لگائی، اللہ پاک کا نام لیا اور بائک کو ریس دی اور طیب کے گاؤں والے راستے پر ڈال دی۔ گاؤں شہر سے فاصلے پر تھا اور مجھے صحیح سے اندازہ بھی نہیں تھا کہ کس جگہ اس کا گاؤں ہے۔ میں دن کے وقت ضرور آیا تھا لیکن اتنی رات گئے میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بہرحال ان سوچوں میں مگن میں بائک چلا رہا تھا۔ رات کا ٹائم تھا، جو مجھے کبھی ڈر بھی نہیں لگا تھا، آج ڈر بھی سارا سمٹ کر میرے وجود میں آ چکا تھا۔ خوفناک رات کا سب سے، کیونکہ گاؤں کا راستہ جو کہ بہت زیادہ ویران تھا، کوئی ایک آدھ بائک پاس سے گزرتی میرے دل کو لمحہ بھر کے لیے سکون آ جاتا، ورنہ وہیں خاموشی، اور خاموشی کو چیرتی ہوئی وہی میری بائک کی آواز جو اس وقت لگ رہی تھی۔ اچانک بہت دور مجھے ایک آدمی کا ہیولا سا محسوس ہوا۔ میں نے سوچا اس بندے سے رک کر پوچھتا ہوں گاؤں کا راستہ کہاں جاتا ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا وہ ہیولا مجھ سے بہت تیزی رفتار کے ساتھ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے ایک جھرجھری لی اور ہیولے کی طرف غور سے دیکھا، لیکن اس طرف اندھیرا اور گہرا ہو رہا تھا، اس وجہ سے اب مجھے وہ ہیولا بھی صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید اس طرف گھنے درخت زیادہ تھے۔ میں نے اپنی موٹر بائک کی رفتار اور تیز کی تاکہ یہ سفر جلدی سے جلدی ختم ہو۔ ابھی میں نے ایکسیلیٹر پر ہاتھ کو گھمایا ہی تھا کہ ایک بہت ہی بھیانک چیخ نما آواز آئی۔ میری اپنی چیخ نکل گئی اور میں موٹر بائک سے نیچے گرتا گرتا بچا۔ بہت مشکل سے بائک کو سنبھالا، مجھے لگا کوئی اور ہوتا تو اس کا کلیجہ ضرور پھٹ جاتا۔ معلوم نہیں مجھے کس طاقت نے بچایا تھا۔ میری بائک ایک دفعہ تو میرے ہاتھ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی، لیکن میں جلدی ہی سنبھل گیا۔ کچھ فاصلے پر مجھے لائٹ نظر آئی، میں نے وہاں اترنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ اتر کر طیب کو کال کروں گا۔ میں نے بائک کو سپیڈ دی اور روشنی والی جگہ پر پہنچانے میں بائک بند کی اور روشنی والی جگہ پر بائک پہنچا کر بائک بند کر دی۔ اتر کر سب سے پہلے اپنے حواس بحال کیے۔ ڈر کے مارے میرا ویسے ہی برا حال تھا۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور طیب کا نمبر ڈائل کرنے لگ گیا۔ ابھی طیب کو کال گئی ہی نہیں تھی کہ اپنے پیچھے مجھے کسی کی آڑ محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے گھوم کر پیچھے کی طرف دیکھا، ارے یہ تم یہاں، میں تم کو ہی کال کرنے لگا تھا۔ اس نے میری توقع کے برعکس مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ طیب خاموشی کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی کے ٹرانس میں ہو۔ میں اس کی طرف بڑھا تاکہ جلدی سے اسے چماڑ لگا سکوں، جس نے مجھے اتنی رات کو یہاں بلایا ہے اور اب ڈرامے کر رہا ہے، لیکن وہ مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر پیچھے کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں اس کی طرف بڑھا ویسے ویسے وہ پیچھے ہوتا گیا۔ میں جیسے ایک معمول کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ طیب نے اب کھیتوں کی طرف رخ کر لیا تھا۔ اس کا منہ میری طرف تھا لیکن وہ پیچھے کی طرف چل رہا تھا، جیسے اس کی آنکھیں پیچھے کی طرف بھی دیکھ رہی ہوں۔ موڑ وہ ایسے کاٹ رہا تھا جیسے اس کو پتا ہو کہ اس نے مجھے کہاں لے کر جانا ہے۔
میں نے گھٹتے سے سانس میں ساری ہمت جمع کر کے ایک بار پھر طیب کو پکارا، طیب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ہم کھیتوں میں بڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنے اندر کی پوری طاقت جمع کی اور ہوا سے بھاگنے کے لیے پورا زور لگایا، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ میرے اب اوزان خطا ہو چکے تھے۔ سردی کی ایک تیز لہر میرے اندر سرایت کر گئی۔ جب ہم ایک قبر کے سامنے جا کر رکے، طیب اب عجیب سی زبان میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز ایسے تھی جیسے ہزاروں مکھیاں بھون بنا رہی ہوں۔ ایک دم ایک بکرے کی آواز آئی جو کہ بہت ڈراؤنی تھی، جیسے اس پر چھری پھیری جا رہی ہو۔ ایک دم میرے اوپر ڈھیر سارا پانی پھینکا گیا جو کہ بہت بدبودار بھی اور چپچپا بھی تھا۔ ایک دم کوئی بہت سی وزندار چیز آ کر قبر کے اوپر گری، اور وہ چیز کچھ اور نہیں ایک بکرا ہی تھا جس کا سر غائب تھا اور اس میں سے تازہ خون نکل رہا تھا۔ خون قبر پر گر رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے قبر خون پی رہی ہو، کیونکہ جیسے جیسے خون نکل رہا تھا ویسے ہی قبر میں حرکت ہو رہی تھی۔ میں ادھر خوف کے مارے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ بھی خیال نہ رہا کہ جو چپچپا سا پانی مجھ پر گرا تھا وہ بھی تو خون تھا، جو کہ مجھے بعد میں پتہ چلا۔ میں ڈر کے مارے اس وقت اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا، کیونکہ میں نے وہاں سے ہلنے کی بہتر کوشش کی لیکن بے سود ثابت ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر طیب کی طرف دیکھنا چاہا تو جیسے میری گردن میں لوہے کا ایک سخت کڑا ہوا جو مجھے ہلنے نہیں دے رہا تھا۔ میری حالت اب یوں تھی کہ میرا جسم پتھر کا بن چکا تھا، لیکن دماغ چل رہا تھا، آنکھوں سے سب دکھ رہا تھا اور زبان بند ہو چکی تھی، حتیٰ کہ میں تھوک بھی نہیں نگل پا رہا تھا۔ اسی دوران قبر سے مٹی کھسکنی شروع ہو گئی اور اس میں سے ایک ہاتھ نکل کر باہر آیا۔ ہاتھ کیا ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، اور جیسے جیسے قبر پھٹ رہی تھی ویسے ویسے وہ ڈھانچہ نما انسان باہر آ رہا تھا۔ او خدا، میں کس عذاب کا شکار ہو چکا تھا۔ اب میرا جسم جیسے آگ کے پاس رکھ دیا ہو اور اس کے شعلے میرے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ میں چیخنا چاہ رہا تھا لیکن میری زبان کو جیسے کسی نے مضبوطی سے بند کر دیا۔ میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، انتہا کی بے بسی تھی۔ مجھے اپنی جگہ سے ہلنا تو دور کی بات، سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ایک دم سے طیب، جو میں معلوم نہیں کب میرے پیچھے چلا گیا تھا۔ او شٹ! یہ کیا طیب کا جسم وہی تھا، کپڑے وہی تھے، پر سر کی جگہ بکرے کی سری رکھی ہوئی تھی۔ اب تو میں مرنے والا ہو چکا تھا، قبر سے وہ مردہ باہر آ چکا تھا۔ او خدا، یہ کیا تھا؟ ایک ایسا پنجر جس کے منہ پر ماس آ رہا تھا، باقی ڈھانچہ ماس کے بغیر، اور اس نے باہر نکلتے ہی سب سے پہلے بکرے کی طرف لپکا اور بکریوں کو یوں اٹھایا جیسے کوئی بچہ اپنا من پسند کھلونا اٹھاتا ہے، اور اس نے اس میں اپنے خوفناک دانت پیوست کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر میں اتنی شدت سے چیخا کہ ارد گرد کا منظر دہل گیا۔ میری آواز واپس آ گئی تھی اور میں اب بھی اور چیخنا چاہ رہا تھا، لیکن اس مردے نے میری طرف خوفناک انداز میں دیکھا۔ اف، کیا اس کی آنکھیں تھیں! نہ وہ انگارے تھے جو کہ دہک رہے تھے۔ اس کی شکل جو کچھ واضح ہو رہی تھی کوئی انتہائی بھیانک تھی۔ وہ میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اب وہ مجھے کھانے کے لیے آئے گا اور میری گردن میں دانت پیوست کر دے گا۔ میری چیخ کی آواز میں وہ ایک دم چنگاڑا، اور وہ اتنی خوفناک آواز میرے کان کے پردے پھٹ گئے ہوں اور میرا دل بند ہو گیا۔ میرا دماغ جو سارا منظر دیکھ رہا تھا ایک دم سے بند ہو گیا، اور جیسے لائٹ بند ہو گئی ہو بالکل ویسے تاریکی چھا گئی۔ آخر احساس میں زمین کی طرف آ رہا تھا اور وہ بہت دور سے طیب کی آواز آ رہی تھی، لیکن اچانک یہ ہوا کہ سب کچھ غائب ہو گیا۔ وہاں پر کھیتوں کا مالک آ گیا تھا، اس کو دیکھتے ہی سب کچھ نارمل ہو گیا اور میں اپنی حالت میں واپس آیا۔ اس کے بعد میں طیب کی طرف نہیں گیا بلکہ اپنے گھر واپس آ گیا، لیکن وہ رات مجھے کبھی نہیں بھولے گی، اور طیب کی اس کے بعد کال بھی نہیں آئی اور نہ میں نے اسے پتہ کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔